ایک شیعہ سے فدق کے موضوع پر بات ہوئی تو کہنے لگا کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، یہ رضی اللہ عنہ میں نے اپنی طرف سے لگایا ہے، اس نے نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے جی انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق نہیں دیا تھا جب وہ ان کے دربار میں گئی تھیں۔ تو میں نے کہا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں، ہم تو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اعتراض بھی ان پر کرو جن کو خلیفہ مانتے ہو، کہ انہوں نے اپنی حکومت میں اپنی خلافت میں ورثاء تک ان کا حق نہیں پہنچایا۔ تو جج کا کہتا ہے نہیں، وہ ان کے پاس ظاہری خلافت نہیں تھی، ظاہری خلافت تو خلفاء کے پاس تھی، بلکہ تینوں خلفاء نے ان کی خلافت بھی غصب کر لی تھی اور ظاہری اختیارات بھی ان کے پاس تھے۔ علی رضی اللہ عنہ تو وہ نہیں دے سکتے تھے، مجبور تھے۔ میں نے کہا بھائی عقیدہ تو سیدھا رکھیں، ایک طرف تو آپ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ باغ کیوں نہیں دیے تو آپ کہتے ہیں مجبور ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ایک دروازہ ہوتا تھا خیبر کا، 70 لوگ اس کو کھولتے تھے، 70 لوگ بند کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے اس کو اٹھا کر خندق میں کھڑے ہو گئے اور اوپر سے لشکر گزرنے لگ گئے۔ یہ اپنا بیان سنیں ذرا، اپنے ذاکر کا بیان سنیں۔ عرفان کی منازل طے کر۔ اچھا پہلے مجھے وہ بتا دے، وہ سوال رہ گیا تھا آپ سے کہ 70 بندے اٹھاتے تھے باب خیبر اور حضرت علی المرتضیٰ گئے ہیں، تو یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی ہمارے فوج والے لگاتے ہیں، تو اس سے پھر طاقت پیدا ہوتی ہے؟ نان جمی سے انسان طاقتور نہیں بنتا، وہ سب کھاتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی روزی ہے، خاص روزی جو علی سے مختص ہے، اس روزی کے نتیجے میں اگر علی اشارہ کرے تو در خیبر بھی اکھڑے، اور اگر علی اشارہ کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ لہٰذا در خیبر کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ 70 افراد اس کو اٹھاتے تو یہ مبالغہ تو نہیں ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی اس در کو علی نے اٹھایا ہے، اور کیفیت یہ تھی کہ جب اس خندق کو پار کرا رہے تھے اور اس در کے اوپر اصحاب اور مجاہدین کھڑے تھے تو علی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، علی کے پاؤں فضا میں تھے۔ یعنی اس کا تو میں نے کہا ایک اور کام کرو کہ یہ جو مشکل کشا والا عقیدہ ہے نا، یہ چھوڑ دو، آج سے ختم کر دو۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ایک کے بعد دوسری مجبوری تو ان کے گھر کی بتا دیا تم نے۔ پہلے کہتے ہو حق نہیں دیا، باغ بنتا تھا وہ دیا نہیں، ایک مجبوری، دوسری کہ ان کی خلافت غصب کر لی گئی، تیسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی خلافت نہیں دی، چوتھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی خلافت نہیں دی، 4 مجبوریاں تو ان کے گھر کی بتا دی آپ نے۔ آپ کی مشکل کشائی کیسے ہوگی؟ آپ یہ عقیدہ چھوڑ دو آج۔ کہنے لگا نہیں، وہ مصلحت تھی، وہ امت میں اختلاف نہ ہو، وہ امت کے بٹوارے نہ ہو جائیں، خون خرابے نہ ہو جائیں، فلاں نہ ہو جائے۔ میں نے کہا چل یہ بھی تعویل تیری لے لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں۔ اب یہ بتا کہ جب چوتھی خلافت ان کو ملی، ظاہری خلافت مل گئی، ظاہری اختیارات بھی مل گئے، اب بتاؤ کہ انہوں نے وہ جو حق تھا، باغ تھا، وہ ورثاء تک کیوں نہیں پہنچایا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لواحقین تک، بچوں تک موجود تھے، وہ ان کو کیوں نہیں دیا؟ کہتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں ہی مروان بن حکم کو وہ زمین، وہ باغ فدق دے دیا تھا، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح وہ زمین ورثاء تک پہنچاتے؟ تو میں نے کہا یہ ناج البلاغہ ہے، تمہاری معتبر ترین کتاب ہے، اس کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے انصاف کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ زمینیں لوگوں سے واپس لیں اور ورثاء تک پہنچائیں۔ اور جب اس کا یہ جھوٹ نہیں چلا، وہ کہنے لگا کہ ایک جھوٹ چھپانے واسطے 100 جھوٹ اور مارنا پہنتا ہے، اور پھر اس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ کہنے لگا کہ وہ جب اہل بیت سے ایک بار چیز لے لی جائے نا، یہ کمنٹ اس نے کیا، تو اہل بیت سے جب ایک بار چیز لے لی جائے نا تو وہ دوبارہ نہیں لیتے، واپس ہی نہیں لیتے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ باغ نہیں لیا اور نہ اپنے گھر والوں کو دیا۔ میں نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ خلفائے ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی۔ کہتا جی ہاں، تو ابھی آپ نے کہا کہ اہل بیت سے جو چیز لے لی جائے وہ واپس نہیں لیتے، اس لیے انہوں نے باغ نہیں لے کے دیا، باغ لواحقین کو نہیں۔ تو اب یہ بتاؤ کہ چوتھی خلافت کیوں لی جب خلافتیں غصب کر لی گئی تھیں اہل بیت سے؟ چوتھی خلافت بھی لی بلکہ 5ویں بھی لی۔ تو یہاں اس کو جھٹکا لگا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آگے کیا کہوں، جواب کیا بنے۔ کہنے لگا لیکن آپ کی بخاری میں تو ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جا۔ کہنے لگا جی کدھر؟ میں نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 43 دیکھی۔ کہتا آگے پیچھے تو لکھا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہوں، جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں تو تب تک یہ نہ جاؤ۔ تو آپ جو بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں اسی بخاری میں آگے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔
किसी एक का हक नहीं बनता था। और दूसरी बात ये बताओ आप कि क्या सिर्फ बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वारिसीन में, कि कोई और भी थे? सोच में पड़ गया, कहने लगा और भी अज़वाज मुतहरात थी। तो मैंने कहा कि उनका हक भी बनता था, अहले बैत में शामिल है। हाँ जी, बनता था। मैंने कहा फिर एक शख्सियत को लेकर आप मखसूस अंदाज में किस तरह एतराज़ कर सकते हैं? आप सबका मुकदमा लेते ना, सबका मुकदमा लेकर एक सवाल करते, तब भी आपका सवाल तरफेन समझा जाता। अब तो आप मखसूस दायरे में रहकर सवाल कर रहे हो। तो दूसरी बात यह है कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 4577 पढ़िए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की कसम खाकर अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मुवक्क़फ़ की तायद की। उसने पढ़ी, कहता ठीक है जी, ये तो लेकिन आपकी बात किताबें आपके लिए हुज्जत हैं। खैर, ये एक मुख्तसर गुफ्तगू थी उसके साथ, जिसमें वो बार बार अपने ही कहते हैं ना पेशाब में फिसल रहा था। तो ये वाले हालात थे। तो ये एक गपशप थी अहले तशरीह के साथ। इनको मखसूस किस्म के नपे तुले पॉइंट्स समझा दिए जाते हैं, पढ़ा दिए जाते हैं ज़ाकरीन की तरफ से, फिर ये उसी को लेकर सारी ज़िंदगी मुबाहिसे करते रहते हैं। और थोड़ा सा समझदार बंदा इनको मिल जाए जो इन्हीं के पॉइंट्स को लेकर से इन पर सवाल कर दे, तो ये वो कहते हैं ना कि अपने ही पेशाब में फिसलते रहना, तो ये इसी तरह गिरते रहते हैं। तो खैर, ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ आपके साथ शेयरिंग होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए।